السلام علیکم۔ کچھ دن پہلے محمد رضوان کے نیوزی لینڈ میں ہونے والی ٹرائی سیریز کے دوران کرائسٹ چرچ ماسک میں خطبہ دیا۔ یہ وہی مسجد ہے جس میں 2019 میں ایک حملہ آور نے لائیو سٹریمنگ کر کے مسجد کے اندر نمازیوں پہ اندھا دھند فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں 51 نمازی شہید اور 40 زخمی ہو گئے تھے، اور محمد رضوان کو اللہ نے اسی مسجد میں سرمن کے لیے بھیجا۔ رضوان میچ کے دوران کئی بار وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے۔ کرکٹ ایک ایسا گیم ہے جو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور محمد رضوان کا اس طرح سے میچ کے دوران اللہ کو یاد کرنا، نماز پڑھنا، جیت پر سجدہ شکر کرنا یا وقت پڑنے پر آسمان کی طرف ہاتھ کر کے اللہ سے مدد مانگنا ناقابل تعریف ہے۔ مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کرنے والا رضوان اپنے خطبے میں کہتا ہے کہ میچ کھیلنا، کامیاب ہونا اور پھر دوسرے میچ کے لیے تیاری پکڑنا، یہ سب دنیاوی کام ہے جو ہمیں کرنے پڑتے ہیں، لیکن دنیا کے کام کرتے کرتے اگر ہم آخرت کو بھول جائیں اور دنیا میں آنے کا مقصد نہ سمجھ پائیں تو ہم سے بڑا ناکام کوئی نہیں۔ ہمارا مقصد اللہ کو پہچاننا ہے، ہر جگہ اللہ کی قدرت کا اعتراف کرنا ہے، اللہ کو ڈھونڈنا اور اس کی ذات پہ کامل یقین رکھنا، اسے دیکھے بغیر، اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، مجلس میں اللہ کا ذکر کرنا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ اس مجلس میں فرشتے موجود ہیں اور وہ اللہ کے پاس جا کر اس مجلس کا ذکر کریں گے۔ جان، مال، وقت، اگر یہ 3 چیزیں انسان اللہ کی راہ میں لگا دے تو دنیا میں آنے کا مقصد پالے گا۔ تبلیغ کے بارے میں بتایا کہ اس راستے میں تکالیف آئیں گی، ان کو برداشت کرنا، اس کے بعد ہی یقین کا سفر شروع ہوگا اور غیب سے مدد آئے گی۔ رضوان کی تبلیغ والی بات سے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کے سفر کا قصہ یاد آ گیا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے تھے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک مہمان کی خاطر مدارت ہی کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی و بد اخلاقی سے پیش آئے۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ او ہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے، اور تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے کہ جیسا تو نے دعویٰ کیا ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرما کر ان کے پاس گئے، مگر کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا، بلکہ الٹا یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے مایوس ہو کر وہاں سے نکلنے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، تالیاں پیٹیں، پتھر مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ ایک جگہ پر رک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں حضرت جبرائیل نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی یہ گفتگو سن لی ہے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں ان کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادوں میں سے کوئی لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کو مانے اور اس کی عبادت کریں۔ یہ ہیں ہمارے نبی کے اخلاق۔ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم کرتے ہیں۔ محمد رضوان اپنے دنیاوی کاموں کے دوران اپنے دین کی تبلیغ کو نہیں بھولتے، ہر جگہ اللہ کا ذکر کرنا، اس کی شان بیان کرنا اور ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے بتانا نہیں بھولتے۔ یہی وجہ ہے کہ رضوان کو اللہ نے بے پناہ عزت دی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے کام ہماری عزت بڑھائیں گے، لیکن وہ کام ہماری آخرت میں کام نہیں آئیں گے۔ یہ بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرتے جائیں، اور جاتے جاتے سبسکرائب کا بٹن بھی دباتے جائیں۔ اللہ حافظ۔